عطا کر میرے رب وہ من۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا پورا سماج، پورا معاشرہ بالکل تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کون سی برائی، ایسی کون سا گناہ نہیں ہے جو ہمارے سماج کے اندر پایا نہیں جاتا ہے، جو ہمارے سماج کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن آج چونکہ میں پردے کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ پردہ جس کو آج مسلمان عورتوں نے بالکل اتار کر پھینک دیا ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پردہ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، پردہ ان کا ایک شعار ہے، پردہ ان کی ایک پہچان ہے، پردہ ان کو بے حیائی بے غیرتی سے بچاتا ہے۔ پردہ مسلمان عورتوں کو ضرور کرنا چاہیے، چونکہ پردے کے اندر ان کے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والی عورتوں کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جا کر اگر گھروں کے اندر نماز پڑھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے لیے تہ خانے میں نماز پڑھنا بہتر ہے کوٹھری میں نماز پڑھنے سے، اور اس کی کوٹھری میں نماز بہتر ہے دالان میں نماز پڑھنے سے، اور اس کے دالان والی نماز بہتر ہے صحن والی نماز سے، اور اس کا صحن میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اس حدیث پاک سے اچھی طریقے سے واضح ہو گیا کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رہنا چاہیے، اور جو ہے اگر وہ نکلے ضرورت کے حساب سے تو انہیں پردے کا لحاظ کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف مسلمان عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرما دیا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، تم اپنے گھروں کے اندر رہو، اور اگر تم گھروں سے نکلو تو پردے کے ساتھ میں نکلو، پردے کا اہتمام کرو، اور نہ کہ اگلے جاہلیت کی بے پردگی۔ یعنی جس طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر عورتیں نکلتی تھیں، اپنے جسموں کی نمائش کرتی تھیں، یعنی نیم برہنہ ہو کر وہ مارکیٹوں کے اندر بازاروں کے اندر نکلتی تھی، اپنے زیب و زینت کا اظہار کرتی تھی، اس طریقے سے مردوں کو جو ہے اپنی طرف لبھاتی تھی، اپنے جسم کی طرف جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ دعوت دیتی تھیں، اور اس طریقے سے ان کا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، تباہی اور بربادی ان کا ایک طریقے سے مقدر بن چکا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اور اگر ضرورت کے مطابق تمہیں گھروں سے نکلنا پڑے تو پردے کے ساتھ میں نکلو۔ جس طریقے سے زمانے جاہلیت کی عورتیں نکلتی تھی اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر سے نہ نکلو، اور چونکہ اسلام کی تم ماننے والی ہو، تم نے اسلام کی آغوش میں تربیت پائی ہے، تم اسلام کی شہزادی ہو، تم ایک طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز کہلانے کی جو ہے وہ مستحق ہو، تمہیں کنیز فاطمہ کہا گیا ہے، تو تمہارا مقام بہت عظیم ہے، بڑا بلند و بالا ہے، اسلام نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، تمہیں بڑا مقام دیا ہے، تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، تو لہذا تم زیادہ تر اپنے گھروں کے اندر رہو، اور اگر ضرورت کے حساب سے تمہیں گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو پردے کے ساتھ میں نکلو، پردے کا اہتمام کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تم سے راضی رہے گا، تم سے خوش ہو جائے گا، اور تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک ان عورتوں کے تعلق سے جو عورتیں بناؤ سنگار کرنے کے بعد میں اور بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے بناؤ سنگار کے ساتھ میں، کسی محفل کے اندر جاتی ہے بناؤ سنگار کرنے کے بعد میں، تو وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بدکار ہے۔ سرکار نے ایسی عورت کو زانیہ کہا ہے، سرکار نے ایسی عورت کو بدکار کہا ہے، اور سرکار ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ مرأۃ کہ عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ تو لہذا ان نوجوانوں کی تعلق سے یہ حدیث پاک ہے کہ جو عورتوں کو جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں عورتوں کو، تو یہ ان کا دیکھنا عورتوں کو اور عورتوں کو جھانکنا
یہ ایک شیطانی عمل ہے، گویا کہ شیطان جھانکتا ہے جب گھر سے عورت نکلتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب عورتیں بازاروں کے اندر نکلیں، گلیوں کے اندر نکلیں تو ہم اپنی نظروں کو نیچا کر لیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب گھروں سے نکلیں تو پردے کے ساتھ میں نکلیں، پردے کا لحاظ جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے ان کی دنیا و آخرت جو ہے بہتر ہو جائے گی۔